یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہاں سے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 14 اور 3۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں میں ہو جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پچھلے رکوع میں اللہ نے مخلص صحابہ کا تذکرہ کیا۔ وہ تذکرہ کیا تھا، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار۔ اللہ نے 3 قسم کے طبقے پر اپنی رحمت کا ذکر کیا۔ ایک تو پیغمبر، مہاجرین، انصار، جنہوں نے نبی کی دعوت پر فوراً لبیک کہا، اور غزوہ تبوک کی انتہائی شدید لڑائی میں قرآن کہہ رہا ہے اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اس تنگی کے وقت میں نبی کو فالو کیا انہوں نے۔ یہ پہلی جماعت تھی صحابہ کرام کی۔ جیسے ہی تبوک کا اعلان ہوا سب تیاری میں لگ گئے، اور اتنی شدید لڑائی جس میں سارا دن ایک کھجور کی گھٹلی چوسنے کو ملتی تھی، وہ بھی چوسی ہوئی گھٹلی، اس پہ بھی انہوں نے گزارا کیا۔ تو ان لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، ان مخلص صحابہ کا، کہ اللہ ان پر رحم کرے گا، اللہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ اور دوسرا ان لوگوں کا طبقہ اللہ نے ذکر کیا جو پہلی دفعہ دعوت پہ لبیک تو نہیں کہا، کیونکہ شیطان نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی، لیکن بالآخر اینڈ میں وہ بھی نبی کے ساتھ تبوک میں شامل ہو گئے، اور اللہ نے گناہ سے ان کو بچا لیا۔ یہ دوسرا طبقہ تھا جس کے بارے میں پچھلے رکوع میں ہے، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، قریب تھا کہ ان میں سے ایک جماعت کے دل ہل جاتے، ٹیڑھے ہو جاتے، صحیح راستے سے ہٹ جاتے، منافقین کی باتوں میں آ جاتے، شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے، لیکن اللہ نے ان کو بھی توفیق دے دی۔ تیسرا طبقہ صحابہ میں، مخلص صحابہ میں، وہ تھا جو پیچھے رہ گیا تھا، جنہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا تھا، یا جو 3 صحابی تھے جن کا تذکرہ آتا ہے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، جو پچھلے رکوع میں نے بیان کیا، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ تو ان کی بھی اللہ نے توبہ قبول کی، یہ بھی مخلص لوگوں میں۔ ان کے علاوہ جو لوگ تھے وہ سارے پکے منافق تھے۔ تو نفاق یہ صدق کے اپوزٹ ہے، صدق کے اپوزٹ ہے۔ نفاق کہتے ہیں ظاہر کچھ باطن کچھ، اور سچائی کیا کہتے ہیں؟ سچائی کا ایک مطلب تو ہے سچ بولنا، لیکن سچائی کا جو کمال ہے وہ کیا ہے کہ آپ جیسے اندر سے ہیں ویسے ہی باہر سے بھی ہیں، یعنی باہر سے بھی اچھے ہیں تو اندر سے بھی اچھے ہیں۔ تو اس معنی میں قرآن میں یہاں صادق کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ایمان والو، منافقین کے حالات تو تم نے سن لیے، جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور عملاً بھی جھوٹے ہیں، یعنی اندر کچھ ہے زبان پہ کچھ ہے۔ تو اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور تم کونوا مع الصادقین، منافقین کے ساتھ مت ہو بلکہ تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ سچے لوگ جو پچھلی آیتوں میں جن کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ 3 قسم کے طبقے ہیں، کہ جو پہلی دفعہ میں ہی تبوک چلے گئے، دوسرے وہ جو بعد میں گئے، یعنی گئے لیکن تھوڑا پس و پیش کے بعد گئے، تیسرے وہ جن کی توبہ قبول کی اور انہوں نے نبی کے سامنے آ کے سچ بولا تھا۔ یعنی کعب بن مالک جو تھے نا، پیچھے رہ گئے تھے، لیکن جب نبی نے ان سے پوچھا کہ کیوں پیچھے رہ گئے تو انہوں نے جھوٹ نہیں بولا منافقین کی طرح، بلکہ سچ کہا۔ تو یہ بھی مخلص صحابہ میں شامل ہو گئے، سچے لوگوں میں شامل ہو گئے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو تم سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ دیکھو جو سچے لوگوں میں تھے 3 قسم کے طبقات، یہ تینوں سچے تھے، جھوٹ نہیں بولا ان میں سے کسی نے، اور ظاہر کچھ باطن کچھ، ایسا بھی نہیں تھا، جو اندر ہے وہی باہر ہے۔ تو اس لیے کامیاب یہی لوگ ہوئے۔ تو تم نے بھی اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے کہ تم نے تلاش کرنا ہے کون سچے لوگ ہیں، تم نے بھی انہی کے ساتھ وقت گزارنا ہے، یعنی انہی کی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اور اس کے برعکس جو منافق قسم کے لوگ تمہیں معاشرے میں نظر آئیں گے، جھوٹ بولتے ہیں، ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یعنی کوئی خلاصے کے طور پر یہ سورہ توبہ میں ہمیں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے سامنے 2 قسم کے طبقات آ گئے، تو اب تم نے فیصلہ کرنا ہے تم ادھر ہو یا ادھر ہو جاؤ۔ قیامت تک کے لیے اللہ کا حکم ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ اس سے علماء نے اہل اللہ کی صحبت کی اہمیت پر بھی استدلال کیا ہے کہ سچے لوگوں میں سب سے سچے تو وہ ہیں نا جو اللہ والے ہیں، علماء صلحاء، جن کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے، وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہے، تو ان کی صحبت میں رہنے سے انسان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ بھئی اہل اللہ کی صحبت بہت ضروری ہے۔ اللہ کہتے ہیں سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ اچھا، سچے لوگوں میں شامل ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع کر دیں، ان جیسے اعمال نہ کریں، یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں جہاں یہ لفظ آتا ہے نا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کونوا مع الراکعین، ارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو،
اب یہ خطاب تو حضرت مریم کو ہے کہ ارکعی مع الراکعین، اے مریم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. تو عورت پہ تو جماعت کی نماز نہیں ہوتی. مطلب یہ کہ جیسے اللہ کے نیک بندے رکوع کرتے ہیں تو اس صفت میں ان کے ساتھ ہو جا، تو بھی اللہ کے سامنے رکوع کیا کر. تو یہ جو قرآن کی اصطلاح ہے نا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، تو اس کا مطلب اس صفت میں ان کے ساتھ ہو جاؤ جو صفت ان کے اندر ہے. تو سچے لوگوں کے اندر یہ صفت ہے کہ ان کے ظاہر اور باطن میں تضاد نہیں ہوتا، تو اس صفت میں تم ان جیسے بننے کی کوشش کرو. اور ظاہر ہے یہ بھی صحبت کے بغیر یہ چیز انسان میں آتی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں ہم. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب. اللہ آئندہ کے لیے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سخت جہاد میں جائیں اور سخت لڑائی میں جائیں تو مدینہ والے اور مدینہ کے ارد گرد جتنے بھی گاؤں دیہات کے لوگ ہیں ان کی یہ بالکل لائق نہیں ہے کہ ایسے موقع پہ رسول کو وہ تنہا چھوڑ دیں. اسی کا تذکرہ اللہ بیان کر رہے ہیں. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب. مدینہ والوں کے لیے اور ارد گرد جو دیہاتی لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ رسول کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھ جایا کریں. اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ اپنی جانوں کو زیادہ عزیز رکھیں نبی سے، اپنی جانوں میں زیادہ رغبت رکھیں. بھائی نبی شدید لڑائی میں جا رہے ہیں، ان کی شہادت کا خطرہ ہے اور آپ شہادت سے بچنے کے لیے پیچھے بیٹھ رہے ہو، اس کا مطلب آپ کو اپنی جان نبی کی جان سے زیادہ عزیز ہے. مدینہ والے اور ان کے ارد گرد لوگوں کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. اس کی ایک اور وجہ بیان کی جا رہی ہے. اللہ کہتے ہیں ذالک، یہ اس لیے کہ جب تم اللہ کے راستے میں جاتے ہو لا یصیبہم، تو ان مجاہدین کو کوئی پیاس، تھکاوٹ، بھوک اللہ کے راستے میں ملتی ہے. اسی طرح جب بھی یہ کوئی جگہ رونتے ہوئے جاتے ہیں، کسی بھی جگہ سے گزرتے ہیں جس سے کفار کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح جب بھی یہ دشمن سے کچھ حاصل کرتے ہیں، زخم دیتے ہیں دشمن کو یا غنیمت حاصل کرتے ہیں، الا کتب لہم بہ عمل صالح، ان تمام اعمال پر ان کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے. یعنی عمل صالح صرف صدقہ خیرات کو یا نماز روزے کو نہیں کہتے، میدان جہاد میں جو کچھ کر رہے ہو ہر چیز کو عمل صالح لکھا جاتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے مجاہدین کے لیے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے نا، تو یہ نہیں کہ جب وہ میدان میں جا کے لڑے گا تو یہ لڑنا نیکی لکھا جائے گا. نا 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 نا، قرآن کہہ رہے جہاں جہاں وہ سواری پہ سوار ہو رہا ہے یہ ایک الگ عمل ہے، سواری سے اتر رہا ہے یہ ایک الگ عمل ہے، راستے میں کھانا کھا رہا ہے ایک الگ عمل ہے، کسی جگہ جا کے بیٹھتا ہے. دوسری حدیث میں اس مضمون کو اور زیادہ بیان کیا گیا ہے. ایک ایک اسٹیپ پہ اس کا ہر چیز نیکی کے طور پہ لکھی جا رہی ہے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہاد کی نیت سے گھوڑا پالتا ہے تو قیامت کے دن گھوڑے کی لید جو ہے نا، گوبر اس کا، وہ بھی اجر میں تولا جائے گا. یعنی اس کو بھی اللہ اجر میں رکھیں گے کہ یعنی اس کو بھی اس مجاہدین کے اجر میں، کیونکہ وہ بھی ایک مجاہد، اس کو یعنی وہ بھی ایک ٹینشن ہے نا مجاہد کے لیے کہ گھوڑے کی لید صاف کرنا، اس کے پیشاب کو صاف کرنا، اس کو کھانا کھلانے کا انتظام کرنا. تو نبی نے فرمایا کھانا کھلانا یا اس گھوڑے کو پیار کرنا یا اس کو محبت سے پالنا تو دور کی بات ہے، اس کی لید جو وہ کرے گا نا اس کو بھی اللہ قیامت کے دن اعمال میں تولیں گے اور اس کو نیکیوں میں اللہ اس کا شمار کریں گے. تو اس لیے فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اے اللہ تو ہر اسٹیپ پہ اجر دے رہا ہے مجاہد کو. اس کی وجہ اللہ نے بیان کر دی کہ اللہ اچھے عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. مجاہد سے بڑا اچھا عمل کس کا ہو سکتا ہے؟ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. اسی طرح یہ کوئی چھوٹا اور بڑا نفقہ بھی خرچ نہیں کرتے جہاد میں. ولا يقطعون واديا، اور کوئی وادی قطع نہیں کرتے، الا كتب لهم، مگر یہ سب عمل لکھے جاتے ہیں. جب آپ اللہ کے راہ میں نکلتے ہیں تو اپنی جان پہ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اس پہ بھی ثواب ملتا ہے، ہزاروں گنا اللہ اس اجر کو بڑھا دیتے ہیں. تو کوئی بھی خرچہ چھوٹا ہو یا بڑا خرچہ، جو مجاہد راستے میں جتنا خرچ کرے گا، چاہے اپنی جان پر ہو یا اپنے ساتھیوں پر ہو، اپنے اہل و عیال پر ہو، سب اجر میں لکھا جا رہا ہے. لیجزیہم اللہ، اے اللہ ایسا تو کیوں کر رہا ہے؟ اللہ نے بتایا تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے. احسن ما کانوا یعملون، جو عمل کر رہے ہیں اس کا زیادہ اچھا بدلہ دے ان کو. تو کیونکہ اللہ کی عادت ہے بڑھا کے بدلہ دینے کی، تو اللہ چاہ رہا ہے کہ بہت زیادہ اچھا بدلہ دے ان کو. اس وجہ سے اللہ نے ان کے ہر عمل پر ثواب رکھا ہوا ہے. ابھی یہ رکوع کے جو آخری آیت ہے یہ بڑی دلچسپ ہے، کیونکہ جہاد کی اتنی فضیلت نازل ہوئی سورہ تبوک میں اور اتنے فضائل اللہ نے بیان کی اور پیچھے رہنے والوں کے لیے اتنی شدید وعیدیں. صحابہ کو ظاہر ایک موٹیویشن ملنی تھی،
یقیناً سب کے دل میں خیال پیدا ہوا ہوگا کہ بھئی آئندہ کبھی اگر ندا لگی نا میدان جنگ میں جانے کی تو ہم میں ایک بندہ بھی پیچھے نہیں رہے گا، سب کے سب نکلیں گے۔ تو اب ظاہر ہے یہ مصلحت کے خلاف ہے، کیونکہ اتنی اللہ نے فضائل بیان کیے، تو اب تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کریں گے تو پورا مدینہ ہی خالی ہو جائے گا۔ تو اللہ نے قیامت تک کے لیے ایک اصول بیان کر دیا کہ بھئی جہاد کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا کہ پورا شہر ہی خالی ہو جائے، پورا ملک ہی خالی ہو جائے، اس سے تو نقصان ہوگا۔ پیچھے کوئی حملہ کر دے گا، پیچھے سارا کاروبار اور معاش تباہ ہو جائے گا، پھر دین کے جو سیکھنے کے ذرائع ہیں وہ تو شہر میں ہوتے ہیں، علم کے ذرائع شہر میں ہوتے ہیں، علم کہاں سے لوگ حاصل کریں گے؟ تو یہ مصلحت کے خلاف ہے، اس لیے اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً۔ دیکھو ہم جو جہاد کے اتنے فضائل بیان کر رہے ہیں قیامت تک کے لیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مومنین لِيَنْفِرُوا كَافَّةً سارے ہی میدان میں نکل جایا کریں، نہ 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 نہ، ایسا نہیں ہے۔ کمانڈر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے ایک مینجمنٹ کرنی ہے کہ میدان جنگ میں کتنے لوگوں کو لڑنے کے لیے بھیجنا ہے، کتنے لوگ پیچھے جو ہے وہ نظام مملکت سنبھالیں گے، اور پیچھے باقی دیکھیں زخمی جب ہوں گے تو پیچھے ہسپتال بھی تو ہوں گے نا جن کا زخمی کا جہاں علاج ہوگا، سارے ڈاکٹر ہی نکل گئے، سارے سائنٹسٹ نکل گئے، سارے علماء نکل گئے، تو سارا تو پورا ملک کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ، مومنین کے لیے لائق نہیں ہے لِيَنْفِرُوا كَافَّةً کہ سارے کے سارے نکل جائیں وہ میدان جنگ میں، نہ نہ نہ، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر جماعت میں سے منہم طائفتun ایک جماعت نکلے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ یہ جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں یہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب مجاہدین لڑکے واپس پہنچے تو یہ ان کو ڈرائیں۔ یہ ڈرانا اصل میں کنایا ہے دین سکھانے سے، کیونکہ جب دین سیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کام کرنے کا ہے اور اس سے ہمیں بچنا ہے۔ تو انذار اس معنی میں ہے، یعنی علم سکھانے کے کو ڈرانے سے تعبیر کیا گیا ہے، تاکہ یہ اپنی قوم کو بتائیں، لیونذروا کا مطلب ڈرائیں ان چیزوں سے جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو علم سیکھنے کے بعد ان کو بتائیں کہ یہ کرنے کا کام ہے، یہ نہیں کرنے کا کام ہے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی بچ کے رہیں۔ کیا مطلب اگر سارے ہی نکل جائیں گے تو علم سے بالکل فارغ ہو جائیں گے، واپس آنے کے بعد ان کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے فائدے کی چیزیں کیا ہیں اور ہمارے نقصان کی چیزیں کیا ہیں جس سے ہم نے بچنا ہے۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک چیز کا ذکر کیا کہ دین کا علم پیچھے رہنے والے سیکھیں گے، دنیا کے علم کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ بالکل واضح ہے، یعنی یہ تو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے نا، کہ جب سارے نکل جائیں گے تو نظام مملکت تباہ ہو جائے گا، لوگ بالکل ترقی میں ہر چیز میں پیچھے رہ جائیں گے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں یہ چیز اتنی واضح تھی کہ اللہ نے اس کا تذکرہ اسی وجہ سے نہیں کیا، بہت واضح ہے، یہ دین کے علم کا تذکرہ کیا کہ وہ واضح نہیں ہے۔ یعنی یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ بھائی ہم تو دین کی خاطر جہاد میں جا رہے ہیں تو پیچھے دینی مدرسوں کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اپنے دین کی خود ہی حفاظت کرے گا، اور علم سیکھنے کی، دین کا علم سیکھنے کی پیچھے ضرورت کیا ہے؟ اللہ خود ہی حفاظت کرے گا۔ اس لیے بتا دیا کہ نہیں بھائی تم دین کی خاطر اگرچہ نکلے ہو لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے، سارے ہی جہاد میں نکل جائیں گے تو دین کا علم سیکھے گا کون؟ عالم کون بنے گا؟ مفتی کون بنے گا؟ لوگوں کو سمجھانے والا، مسائل بتانے والا تو باقی رہے گا ہی نہیں، سارے ہی میدان میں لڑتے رہیں گے، تو اس سے دین ختم ہو جائے گا۔ صرف تمہیں فتوحات تو ملیں گی، ان فتوحات کے بعد نافذ کیا کرنا ہے تم نے؟ اس شریعت تو ختم ہو چکی ہوگی، تمہارے پاس ہوگی نہیں شریعت، علم ہی نہیں ہوگا، حلال و حرام کا علم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے دین کے علم کے بارے میں یہ وہم ہو سکتا تھا کہ وہ اللہ خود ہی حفاظت کر لے گا، تو اس لیے اللہ نے بتایا نا نا نا، یہ بھی تمہارا ذمہ ہے کہ نبی تو دنیا سے اب جائیں گے تو یہ دین کا علم تو تم نے سیکھنا ہے اور اس کو باقی رکھنا ہے۔ تو مدارس بھی رہیں گے، یونیورسٹیاں بھی رہیں گی تاکہ یہ علم کا سلسلہ چلتا رہے۔ تو دین کے علم کے بارے میں یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ نے اس کو نمایاں کر دیا۔ دنیا کے بارے میں یہ وہم ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے اس کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا، کیونکہ وہ تو بالکل واضح ہے کہ جب سارے ہی ملک میں نکل جائیں گے تو ظاہر ہے ملک نے برباد ہونا ہے۔ تو یہ اللہ نے اس آیت پر اس رکوع کو، یہ رکوع یہاں ختم ہو رہا ہے۔ تو رکوع نمبر 15 جو ہمارا شروع ہوا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اچھے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی جو منافق نہیں ہوتے، قول و عمل میں جن کے تضاد نہیں ہوتا۔ تو ہمیں بھی ایسے لوگوں کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے جن کے قول و عمل میں تضاد نہ ہو۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا، لا یعجبنک من خطیب خطبۃ حتی یکون مع الکلام دلیلا، کہ کسی کی باتوں سے قطعاً متاثر نہ ہو جب تک کہ اس کی باتوں کے
صحیح ہونے کی تمہارے پاس دلیل نہ ہو. صحیح ہونے کا مطلب یہ اس کی دلیل نہ ہو کہ یہ خود بھی اپنی باتوں پر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا, پھر آپ اس سے تعلق قائم کریں. آج لوگ کسی کو بھی اپنا شیخ و مرشد بنا لیتے ہیں داڑھی دیکھ کے, ٹوپی دیکھ کے, اور پھر پتہ چلتا ہے تو بڑا فراڈی آدمی ہے. تو منافق لوگ جو عملی نفاق ہے وہ تو ہر دور میں رہے گا. اس لیے ہمیں اس آیت کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ سچے لوگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں, جھوٹے اور 2 نمبر الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو سچے لوگوں کو تلاش کر کے ہمیں ان سے تعلق قائم کرنا چاہیے. اور جہاد کی فضیلت کہ مجاہد کو کوئی پیاس, تھکاوٹ, بھوک, جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں پہنچتا ہے اور کوئی بھی وادی وہ کراس کرتے ہیں, ان تمام چیزوں پہ مجاہدین کو اجر ملتا ہے. یہ فضیلت حقیقت میں تو مجاہدین کے بارے میں, لیکن جو بھی دین کی تبلیغ کے لیے نکلے گا اس کی بھی یہی فضیلت ہے. یہی فضیلت کا مطلب ظاہر ہے اس نوعیت کی تو نہیں ہے جس نوعیت کی مجاہدین کو اجر دیا جاتا ہے, لیکن اتنی بات اس سے جب بہرحال ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ اللہ کے کام کے لیے نکلتے ہیں تو صرف اس کام کا اجر نہیں لکھا جاتا, بلکہ اس کام کے دوران جو کچھ آپ کر رہے ہیں تمام چیزیں اجر میں لکھی جاتی ہیں. آپ دین کا علم حاصل کے لیے نکلے, صرف اللہ کی رضا مقصد تھی, تو راستے میں جو جو مصائب آپ کو پیش آئیں گے سب اجر میں لکھے جائیں گے. آپ دین کی تبلیغ کے لیے نکلے تو راستے میں جو جو ٹینشنیں, مصیبتیں آئیں گی, جو جو آپ خرچہ کریں گے سب پر آپ کو اجر ملے گا. ہاں, مجاہد کو بہت زیادہ اجر ملتا ہے. مجاہد جو جہاد نہیں کر رہے ان کو اس نوعیت کا اجر بہرحال نہیں ملتا, کیونکہ جہاد کی جتنی فضیلت ہے اتنی کسی عمل کی فضیلت نہیں ہے, لیکن اجر بہرحال ملے گا. آپ تبلیغ میں نکلتے ہیں, آپ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں, آپ مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, تو جب بھی آپ خیر کے کام کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اس کام کا اجر نہیں ملتا, بلکہ اس کام کے دوران جتنے واقعات پیش آتے ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے, سب چیزوں پر اللہ تعالیٰ مستقل اجر عطا فرماتے ہیں. اور اس رکوع کے آخر میں ہمیں ایک اہم بات پتہ چلی تھی کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ, کہ سارے مومنین ایک دم سے جہاد پہ نہ نکل جائیں, بلکہ پیچھے کاموں کو بھی سنبھالیں, علم حاصل کرنے والے بھی ہوں تاکہ اسلام بھی محفوظ رہے. ساری لڑائی بھڑائی میں لگے رہیں گے تو دین کا علم کون سیکھے گا, تو حلال و حرام بتانے والا کون ہوگا. تو دین کے علم کو اللہ نے فوکس اس لیے کیا کہ اس سے غفلت کا امکان زیادہ تھا. تو یہ تمام علوم کے بارے میں یہی ہے. اس آیت کا حاصل یہی نکلتا ہے کہ کسی بھی کام میں, چاہے وہ کتنا ہی نیکی کا کام ہو, اس طریقے سے اس کام کو کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے اہم کاموں سے آپ غافل ہو جائیں. جہاد کی فضیلت اسلام میں اگرچہ سب سے زیادہ ہے, لیکن جہاد بھی جبھی ہو سکتا ہے جب پیچھے بھی آپ مضبوط ہوں, آپ کی معیشت مضبوط ہو, آپ کا جو پورا ایک نظام سلطنت چل رہا ہے وہ مضبوط ہو. یہ اس کی بالکل ایسے مثال ہے جیسے ایک زمانے میں لوگ ہم سے پوچھا کرتے تھے جہاد زیادہ افضل ہے یا تبلیغ افضل ہے, تو علماء اس کا جواب دیتے تھے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی باڈی کے بارے میں, انسانی جسم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اس کا دل زیادہ امپورٹنٹ ہے جسم میں یا جگر زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے بھائی, دل بہت امپورٹنٹ ہے, دل تو 1 سیکنڈ کے لیے بند ہو تو انسان مر جائے گا, جگر تو خراب ہو بہت عرصہ چلتا ہے. لیکن اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ ہم جگر کاٹ کے پھینک دیں اس کا. ایک آدمی کہتا ہے جی میری باڈی میں جو کڈنی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے یا ہارٹ کی ویلیو, دل کی ویلیو زیادہ ہے. ویلیو تو دل کی زیادہ ہے, دماغ کی زیادہ ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کڈنی کو نکال کے پھینک دیں. آپ بھائی کڈنی, دل بھی جبھی کام کرے گا جب آپ کے گردے صحیح ہوں گے, گردے بھی جبھی کام کریں گے جب آپ کا دل صحیح ہوگا. تو دین کے اور دنیا کے تمام شعبے ایک دوسرے سے آپس میں منسلک ہیں. جہاد کی اہمیت زیادہ ہے مگر سب کچھ جہاد نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی بہت سارے شعبے ہیں جن میں ہمیں توجہ دینی ہے, ان شعبوں کو بھی ہم نے زندہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے, اور اس طرح سے جہاد میں مشغول نہیں ہونا کہ باقی تمام چیزوں سے آپ غافل ہو جائیں. اب آپ بتائیں کسی ملک کی آرمی بارڈر پہ لڑ رہی ہے لیکن ملک معاشی لحاظ سے کھوکھلا ہو جائے تو ظاہر ہے اس آرمی کے فوج کے مصارف کہاں سے پورے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بیلنس رکھنے کا حکم دیا. یہی اسلام کی خوبی ہے کہ وہ ایک چیز کی فضیلت بہت زیادہ بیان کرتا ہے لیکن اس کے بعد اس میں اعتدال کی راہ اختیار کرنے کا حکم بھی دیتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے ہمیں چلنے کا حکم دیتا ہے کہ بس جہاد عبادت ہے تو اب سارے اسی میں لگ جائیں. نہ, کام ایسے کرنا ہے کہ اسباب کی دنیا میں کسی بھی اہم شعبے کے نقصان کا ہمیں خطرہ نہ ہو. یہ پورا خلاصہ سورہ توبہ کا اللہ بیان کرنے. دیکھیں سورہ توبہ
قرآن میں آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے، جب اسلام کے احکام بالکل کمپلیٹ ہو رہے تھے، ان صورتوں میں سے ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا تھا، تو اب اور پوری صورت میں جہاد کا تذکرہ، منافقین کا تذکرہ ہے، تو اللہ نے اب جہاد کے بارے میں ایک اصول قیامت تک کے لیے اہل اسلام کے سامنے بیان کر دیا۔ ایک اصول تو یہ بیان کیا جو اس سے پہلے رکوع میں، کہ جہاد میں ساری قوم کبھی بھی نہیں نکلے گی، پیچھے بھی ملک کو سنبھالنا ہے۔ اور اب ایک عام قاعدہ اور اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، تم پر کفار نے بڑے ظلم کیے، مکہ سے تمہیں نکالا، صلح حدیبیہ ہوئی، وہ توڑی، اکثر انہی کی طرف سے حملے ہوتے رہے ہیں تم پر، لیکن اب اسلام اسٹیبل ہو چکا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، اب تمہارا کام ہے اس اسلام کو پوری دنیا میں غالب کر دینا۔ تو اس کے لیے تم نے کیا کرنا ہے؟ قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، تمہارے جو قریبی کافر ممالک ہیں ان سے اب لڑائی شروع کرو، اب تم نے پہل کرنی ہے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور اتنی تیاری کرنی ہے تم نے کہ کافر جو اسلام دشمن ہیں ان کو تمہارے اندر سختی محسوس ہو، تمہارے پاس ایسے بم ہو، ایسے تیاری ہو، ایسے گھوڑے ہوں، ایسے تیر تلواریں اور ایسی فوج آرمی ہو تمہارے پاس کہ ان کو یہ لگے کہ بھائی اس قوم سے لڑنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ان کو تمہارے اندر ایک سختی محسوس ہو، ایسی نرمی نہ ہو کہ وہ تمہیں کھا جائیں۔ تو اتنا ہی اپنا ڈیفنس کو تم نے اتنا مضبوط رکھنا ہے۔ یہ جو آیت نازل ہوئی نا، اس سے اقدامی جہاد فرض ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ وہ دن تھا، اس کے بعد اسلامی سلطنت پھیلنا شروع ہوئی۔ یہاں بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس اعتراض کا میں پہلے بھی متعدد بار جواب دے چکا ہوں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے اور سورہ توبہ یہاں ختم ہو رہی ہے، اس لیے اس موقع پر بھی میں مختصر اس اعتراض اور جواب پہ روشنی ڈالوں گا کہ اکثر غیر مسلم ان جیسی آیات کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے دیکھو اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اور یہاں اسلام کیا حکم دے رہے قریبی پڑوسی ممالک سے تم لڑائی شروع کرو۔ تو دیکھیں، خوب سمجھ لیں، دنیا میں جہاں بھی جو کچھ آیا ہے طاقت اور تلوار ہی سے آیا ہے۔ جتنے بھی آج یورپین ممالک ہیں ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، امریکہ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جہاں بھی دنیا میں کوئی حکومت آئی ہے تو پاور ہی کے زور سے آئی ہے۔ پھر حکومت آنے کے بعد انہوں نے اصلاحات کر لیں کہ جمہوری نظام نافذ کر دیا یا بادشاہی نظام نافذ کر دیا، جو بھی کیا، یعنی وہ پاور آنے کے بعد تو پاور ہی کے ذریعے آتی ہے، اس کے بغیر نہیں آتی ہے پاور۔ آج جو دنیا میں ایک جمہوری نظام چل رہا ہے کہ عوام کے ووٹ کی طاقت سے جو ہے وہ حکومت آئے گی، تو یہ نظام جو مسلط کیا گیا ہے یہ بھی تو پاور کے زور سے کیا گیا ہے نا۔ جس ملک میں جمہوریت نہیں ہے اس ملک کو وہ حقوق نہیں ملتے جو دوسرے ملک کو مل رہے ہیں، تو وہ حقوق کون نہیں دیتا؟ ظاہر ہے وہ بڑی بڑی ریاستیں جو بڑی بڑے 5 پاورفل کنٹریز ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشن میں پالیسیاں بناتے ہیں اور پالیسیوں کی دھجیاں بھی وہی اڑاتے ہیں، تو ان کو جو یہ رائٹ حاصل ہے یہ بھی تو طاقت کے بل بوتے پر حاصل ہے نا۔ یونائٹڈ نیشن میں جو 5 سپر پاور ہیں جن کو ویٹو پاور کا حق حاصل ہے، تو یہ بھی تو پاور ہی کی وجہ سے ہے نا کہ دنیا کی 5 مضبوط طاقتیں ہیں، چائنا، رشیا اور امریکہ اور فرانس وغیرہ، تو یہ جو 5 بڑی طاقتیں ہیں جن کو ویٹو پاور کا حق حاصل ہے، تو اس کی بیس یہی تو ہے کہ یہ پاورفل کنٹری ہے، تو پاور ہونے کے بعد اب ان کے فیصلے دنیا پہ نافذ ہو رہے ہیں۔ تو جہاں بھی دنیا میں فیصلے کی پاور ہوگی وہ پاورفل کنٹری کے پاس ہی ہوگی، اور پاور آنے کے لیے آپ کے پاس طاقت کا ہونا ضروری ہے، وہ لڑائی کے بغیر نہیں آتی۔ تو یہ ایک ایسی فطری بات ہے جس کو اسلام بھی مانتا ہے، ساری دنیا مانتی ہے۔ وہ الگ بات ہے زبان سے اعتراف نہ کریں، لیکن ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اس کے بغیر نہیں ہوتا، نہ پہلے ہوا ہے نہ اب ہوتا ہے کبھی۔ تو اور اس دور میں جب اسلام دنیا میں آیا تو اس دور میں تو جمہوری نظام تھا ہی نہیں، اس دور میں تو طاقت ہی کے بل بوتے پر آپ دنیا میں حکومت کیا کرتے تھے۔ تو اب طاقت کا استعمال کافر بھی کر رہے تھے، مسلمان بھی کر رہے تھے، تو اس میں یہ چیز امپورٹنٹ نہیں تھی کہ طاقت کا استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یہ تھی کہ طاقت کا استعمال کس کام کے لیے ہو رہا ہے۔ ظلم کو پروموٹ کرنے کے لیے اگر طاقت کا استعمال ہوتا ہے تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ظلم کو ختم کرنے کے لیے اگر طاقت کا استعمال ہوتا ہے تو اسلام اس کی ترغیب دے رہا ہے ان آیات میں کہ جو اللہ کے منکر ہیں، کفار کا مطلب ہی کیا ہے، خدا کو نہیں مانتے، خدا کے نظام کو نہیں مانتے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں پہلے بھی، سورہ توبہ میں پہلے بھی گزر چکا ہے، لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اے ایمان والو ان لوگوں سے لڑو جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اللہ اس کے رسول کے حرام کو حرام نہیں سمجھتے۔
دنیا میں زنا کو پروموٹ کر دیا، سود کو پروموٹ کر دیا، شراب پھیلا دی دنیا میں، ہومو سیکچولیٹی پھیلا دی دنیا میں، گے میرج اور لیسبین، یہ سارے کلچر کو فروغ دے رہے ہیں، فطرت سے بغاوت کر رہے ہیں. تو قرآن نے ان کافروں کے خلاف صحابہ کرام کو لڑنے کا حکم دیا جو خدا کے حلال کو حلال اور خدا کے حرام کو حرام نہیں کہتے. تو دنیا میں برائی پھیلا رہے ہیں، تو برائی کے خلاف اسلام کی تلوار اٹھی ہے. تو اس لیے چاہے کوئی غیر مسلم ہو یا مسلم، ہمارے لیے یہ بحث اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ تلوار کے زور سے تبلیغ کر رہے ہیں یا تلوار کے بغیر. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ طاقت کے زور سے پھیلا کیا رہے ہیں. اگر دنیا میں آپ بے حیائی پھیلا رہے ہیں، ظلم پھیلا رہے ہیں، سودی نظام پھیلا رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. اور دنیا میں آپ اچھائی کو پروموٹ کر رہے ہیں تو بھائی طاقت کے زور سے آپ کریں، بڑی اچھی بات ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے حکومت دیکھتی ہے کہ ملک میں ہیروئن اور شراب جو ہے یا ہیروئن اور نشہ عام ہو رہا ہے، لوگوں کی صحتیں برباد ہو رہی ہیں، تو حکومت پہلے آرام سے سمجھائے گی، نہیں مانیں گے تو حکومت ڈنڈا استعمال کرے گی اور ہیروئنچوں کو پکڑ پکڑ کے جیل میں ڈالے گی. اور سعودی عرب میں تو یہاں تک قانون ہے کہ کسی کے بیگ سے اگر نشے کی کوئی چیز نکل آئے تو فوراً گردن اڑا دیتے ہیں اس کی. اسی وجہ سے وہاں منشیات کا لیول زیرو ہے، بالکل منشیات نہیں ہے سعودی عرب میں. اب اگر کوئی کہے یار سعودی عرب تو منشیات کے خلاف تلوار استعمال کر رہا ہے، حکومت پاکستان یا امریکہ جو ہے وہ تو ہیروئنچی اور چرسیوں کے خلاف پولیس آپریشن کیا فوجی آپریشن کر رہی ہے، تو یہ تو طاقت کے زور سے تو نہیں آپ چرس کو ختم کریں. آپ کو تو چاہیے چرسیوں کو بٹھا کے محبت سے سمجھائیں، آپ جو آپ کی بات مان لے ٹھیک ہے، تو جو پی رہا ہے اس کو پینے دیں. تو یہ تقریر غلط ہوگی. ہم یہ کہیں گے کہ طاقت کے زور سے ہیروئن پھیلانا غلط ہے، ہیروئن اور چرس کو ختم کرنا یہ بہت اچھا کام ہے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ اسلام نے بھی تلوار چلائی ہے، کافر بھی تلوار چلاتے ہیں، ساری دنیا تلوار چلاتی ہے، ساری دنیا کے پاس فوجیں ہوتی ہیں. اسلام آپ کو حق کو پھیلانے کے لیے تلوار استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے اور باطل کو پھیلانے کے لیے تلوار استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے. تو یہ آیتیں جب نازل ہوئیں تو صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل گئے. محمد بن قاسم بنو امیہ کے دور میں سندھ آئے، سندھ فتح ہوا. مشہور جتنے بڑے بڑے کمانڈر گزرے ہیں آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اور پوری دنیا خلیفہ ہارون رشید کے دور میں جتنی اس مہذب دنیا تھی سب اسلام کے زیر نگیں آ چکی تھی. پوری دنیا جہاں بھی آبادی تھی وہ مسلم خلافت کے تحت تھی اور ایک بڑا شاندار ماضی تھا. اور اللہ نے مدد کی، اللہ نے کیونکہ حکم دیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تم اگر برائی سے بچو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے. متقین کا مطلب یہی برائی سے بچنے والے. تو اس کا مطلب یہی تھا کہ تمہارے ساتھ جو اللہ تمہاری مدد کرے گا وہ اس لیے کہ تم اچھائی کو پروموٹ کر رہے ہو. تو تم اگر خود برے ہو گئے تو پھر اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا. تو پھر 7ویں صدی ہجری کے قریب قسطنطینیہ فتح ہوا اور ترکی میں پھر خلافت قائم ہوئی اور یہی سلسلہ چلا آ رہا تھا. اور پھر اب مسلمان کمزور ہو گئے، مسلمانوں کی خلافتوں کا خاتمہ ہو گیا اور اب دنیا میں 5 بڑی ریاستیں ہیں جن کی حکومت ہے اور انہی کا ڈنکا بج رہا ہے، وہ بھی طاقت کے زور سے ہی بج رہا ہے ان کا ڈنکا. اب کیا حکم ہے اقدامی جہاد کا؟ تو اس پر پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ اقدامی جہاد کے لیے طاقت ضروری ہے. جیسے کہ سورہ توبہ میں پہلے یہ آیتیں گزر چکی ہیں کہ کم سے کم اتنی طاقت کہ جس قوم سے تم لڑ رہے ہو تمہاری اور اس کی طاقت کا ریشو کم سے کم ہاف ہو. اگر یعنی اتنی طاقت ہو کہ آدھے اور ایک کا توازن ہو کم از کم. اس سے بھی کم اگر طاقت ہے پھر اقدامی جہاد فرض نہیں ہے، اس لیے کہ پھر شکست کا امکان زیادہ ہے. اور صرف اتنی طاقت نہیں کافی بلکہ اس کو فتح کرنے کے بعد اس کو سنبھال بھی سکو. یہ تمام چیزیں اس استطاعت میں داخل ہیں جس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں پچھلے لیکچروں میں بیان کر چکا ہوں. تو اس میں اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والو تم ان لوگوں سے لڑنا شروع کرو جو تمہارے قریبی کفار ممالک ہیں اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے. صحابہ کو تھا کہ پوری دنیا سے اللہ ہمیں لڑنے کا حکم دے رہا ہے تو ہم تو بہت تھوڑے سے ہیں، پوری دنیا میں ہم لڑ کے کہاں تک پہنچیں گے. اللہ نے تسلی دے دی اگر تم پرہیزگار ہو، دین پر قائم ہو تو یقین رکھو اللہ تمہارے ذریعے سے اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرائے گا. تو یہ اللہ نے تسلی دے دی. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، باقی اقدامی اس کو اقدامی جہاد کہتے ہیں کہ آپ خود سے پہل کریں. اس کے احکام فقہی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں بہت ڈیٹیل کے ساتھ، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. ہدایہ میں بہت تفصیل سے احکام ہیں. پھر جو اور فقہ کی کتابیں جتنی بھی مذاہب اربعہ کی کتابیں سب میں یہ سب سیم ہی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے.
آج ہمارے بہت سارے جو اسکالرز ہیں وہ اقدامی جہادی کا انکار کر دیتے ہیں غیروں کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بہت سے ہمارے اسکالر 4 شادیوں کا انکار کر دیتے ہیں لبرل عورتوں کو خوش کرنے کے لیے. تو ایسے ہی لبرل کنٹریز کو خوش کرنے کے لیے جہاد کا انکار کر دیتے ہیں. تو ہمیں بالکل انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس یہ اسلام کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جب اسلام ایک چیز کو حق سمجھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ زمین پہ نافذ ہو. یہ دیکھیں جب آپ کی دعوت میں لچک ہوتی ہے نا, آپ کو خود اپنے صحیح ہونے کا یقین نہیں ہوتا, تو پھر آپ اس کو نافذ کرنے میں بھی مخلص نہیں ہوتے. اس کی میں ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. حکومت آپریشن کر رہی ہے چرسیوں ہیروئنچیوں کے خلاف. اب کوئی گورنمنٹ سے آ کے کہے کہ آپ پولیس کا آپریشن کروا رہے ہیں آپ, اور اس طرح سے چرسیوں کو اٹھا کے زبردستی بند کر رہے ہیں, یہ تو بہت غلط ہے. تو اگر حکومت کو ذرا سا یہ ہوگا نا کہ ہم غلط کر رہے ہیں, تو حکومت آپ کی بات سے فوراً متاثر ہو کر پیچھے ہٹ جائے گی. لیکن اگر گورنمنٹ کو یہ ہو کہ بھائی ہم چرسیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں, ہم ہیروئنچوں کے خلاف لڑ رہے ہیں, تو ہیروئنچی کو کون صحیح سمجھتا ہے, تو حکومت کو یہ سوچ کے لڑائی پہ اور موٹیویشن ملے گی کہ نہیں بھائی ہم نے لڑنا ہے ان کے خلاف, ہم نہیں ملک میں منشیات کو برداشت کر سکتے. دیکھیں اسلام کا ایک دعویٰ ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اسلام کے سوا کوئی دین قابل قبول نہیں ہے. اسلام کا ایک دعویٰ ہے کہ اسلام ہی برحق ہے. انسانیت کی خیر خواہی اور انسانیت کی نجات کا واحد راستہ صرف اور صرف اسلام ہے. تو اسلام اس دعوے میں اتنا سچا ہے, اور اسلام کو اپنے دعوے کے صحیح ہونے میں اسلام اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ اب اگر اسلام یہ کہتا ہے نا کہ نہیں جی آپ محبت کے ذریعے پھیلائیں, اور اگر کوئی آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو جو کفر چل رہا ہے چلنے دو, اس کا مطلب اسلام خود اپنے دعوے میں کنفیوز ہے. جو آدمی اپنے دعوے میں کانفیڈنٹ ہوتا ہے نا, اس کو پھر وہ کہتا ہے کہ بس یہی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے, اور یہی دنیا میں نافذ ہوگا, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو اسلام اپنے دعوے میں اتنا اسلام کو کانفیڈنس ہے کہ اسلام کہتا ہے بھائی میں دنیا میں کفر کی حکومت برداشت نہیں کر سکتا. اس میں انسانیت کی تباہی آپ دیکھ لینا, انڈیا کے حالات کیا ہیں, ہومو سیکشولیٹی کیسے پھیل گئی ہے, لڑکے لڑکوں سے بدفعلی, لڑکیاں لڑکیوں سے بدفعلی, اور پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو سسٹم چل پڑا ہے ہندوستان میں, امریکہ میں, فرانس میں, جاپان میں, پوری دنیا میں. میرے پاس کل ایک نیوزی لینڈ سے کسی کا فون آیا کہ میں اپنی بچوں کی تربیت کے لیے اس قدر پریشان ہوں کہ یہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے معاملہ آگے بڑھ چکا ہے. یعنی یہاں تک ہو رہا ہے کہ ایک مرد اور 2 لڑکیاں آپس میں جو ہے وہ لائف پارٹنر بن جاتے ہیں, اور ایک لڑکی اور 2 لڑکے آپس میں پارٹنر بن جاتے ہیں. یعنی 2 آدمی اور 1 عورت, ان 3 کی جوڑی بنتی ہے, یا 2 عورتیں 1 مرد, ان کی جوڑی بنتی ہے, اور یہ پھر مل جل کے جو شیطانی حرکتیں کرنی ہوتی ہیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو کیا یہ ایسی چیزیں ہیں جس پہ اسلام جہاد کا حکم نہ دے آپ کو؟ میں پھر بھی کہہ رہا ہوں آج اجازت نہیں ہے اس طرح اقدامی جہاد کی. اس کی وجہ یہ کہ طاقت آپ کے پاس نہیں ہے. آپ نے اگر آپ بغیر تیاری کے آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, ہم تو اپنے ملک کی بقا کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, اور ہمارے ہاں اپنے معاشی حالات ایسے ہیں کہ ہم بچ جائیں, اپنی خود کو باقی رکھ لیں تو بڑی بات ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں یہ تو حضرت بظاہر ایسا گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر بظاہر ایسا لگتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی اب اقدامی جہاد ہو سکتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی سرپھرا اٹھ کے کچھ تباہی بربادی اور بم پھاڑنا شروع کر دے, اور جس کا فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوگا, ہم اور پس جائیں گے. تو اقدامی جہاد کے لیے بہرحال پہلی شرط ہے کہ آپ کے پاس طاقت اور قوت ہو, آپ میں تیاری اتنی ہو کہ آپ لڑ سکیں. وہ نہیں ہے تو آپ تیاری کی کوشش کریں, ملک کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کریں, اور ملک کو آپ ایک پاورفل بنانے کی کوشش کریں, اور سارے زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کریں. اور یہ آپ بھی نہیں کریں گے, یہ بھی جو آپ کے جو بھی حکمران ہوں گے وہ کریں گے. وہ صحیح نہیں ہے تو حکمرانوں کو چینج کرنے کی کوشش کریں. تو یہ تمام احکام تو اپنی جگہ, میرا مقصد تو صرف اسلام کے اس فلسفے کو ڈیفائن کرنا ہے کہ اقدامی جہاد کا اسلام نے حکم کیوں دیا. اس کی وجہ یہ کہ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کے سوا نجات کسی کے پاس نہیں ہے, اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل ہے. تو باطل کے خلاف لڑنا یہ عبادت ہے. یہ اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ زبردستی اپنی رائے مسلط کر رہے ہیں. اب چونکہ یہ سورہ توبہ کا آخری حصہ ہے, سورہ توبہ جب نازل ہوئی تھی تو بہت صحابہ خوش ہوئے تھے, مجاہدین کے فضائل بیان ہوئے, تبوک میں شریک ہونے والوں کو بڑی موٹیویشن ملی, آئندہ جہاد کے احکام نازل ہوئے, ایک حوصلہ ملا, اور صحابہ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا کہ اب اس دین کو پوری دنیا میں ہم ہی نے غالب کرنا ہے. ان کا ایمان بڑھ گیا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں بھی منافقین نے دوغلی حرکت کی. اس کا تذکرہ ہوگا کہ اس صورت پہ خوشی منانے کے بجائے منافقین غم منا رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں,
اور ان کے نفاق میں اضافہ ہو رہا ہے اور اہل ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس بات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کریں گے سورت کے آخر میں کہ اے ایمان والو تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں ایسے پیغمبر دیے کہ وہ اپنے آپ سے زیادہ تمہارے خیر خواہ ہیں، لہذا اس رسول کی تم اطاعت کرو، ان کی اتباع کرو، اور اسی میں کامیابی۔ اور رسول کو بھی تسلی دے دی اس سورت کے آخر میں کہ اے نبی آپ اپنا پیغام پہنچائیں، ہم نے آپ کی صفات اور آپ کی خوبیاں بھی ان کے سامنے بیان کر دی، جہاد کی اہمیت بھی بیان کر دی۔ اب اگر ان میں سے کوئی اعراض کرتا ہے تو اے نبی آپ نے غم نہیں کرنا، آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، علیہ توکلت، میں اسی اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے، یعنی بہت طاقتور بادشاہ ہے وہ، تو میں اس پر اعتماد کرتا ہوں۔ تو اس بہترین اختتام کے ساتھ اللہ نے سورت کو ختم کیا۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے، جیسے کہ سورۃ توبہ نازل ہوئی، فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، تو منافقین تنزیہ کہتے ہیں بتاؤ بھائی تم میں سے کس کا ایمان بڑھا ہے، یہ صحابہ تو بڑی خوشی منا رہے ہیں اور ان کے تو بڑی ان کے چہروں سے جھلک رہی ہے کہ ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا، تو بتاؤ تم میں سے بھی کسی کا ایمان بڑھا ہے، ایسے تمسخر مذاق میں کہتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم بتاتے ہیں کس کا ایمان بڑھا اور کس کا گھٹا ہے، آؤ ہم بتاتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ فرماتے جو ایمان والے لوگ ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، یہ سورت ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ چکا ہوتا ہے، اس کی کیفیات میں اضافہ ہو چکا ہوتا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، ہاں جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، یہ صورت ان کی ناپاکی کے ساتھ مزید ناپاکی میں اضافہ کر دیتی ہے، ان کے دل میں جو نفاق کی گندگی ہے یہ گندگی اور بڑھ جاتی ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ برا آدمی جو 2 نمبر ہوتا ہے نا، جب آپ اس کو نصیحت کرو تو بجائے نصیحت قبول کرنے کے اس کی دشمنی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج بھی صبح و شام ہمیں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، ایک آدمی کو آپ نصیحت کریں وہ کیا غیظ و غضب میں آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے اس میں، اور گناہ پہ اور جری ہو جاتا ہے۔ سیاسی لوگوں میں تو اس کا صبح و شام مشاہدہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، اگر کوئی دوسری پارٹی کی تعریف کر دے اور صحیح تعریف کر رہا ہو تو بجائے ماننے کے اور زیادہ اس کی نفرت اس کے دل میں بڑھ جاتی ہے۔ تو قرآن منافق کی یہ حالت بیان کر رہا ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی ناپاکی میں اور اضافہ ہوتا ہے، وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور یہ مر جاتے ہیں کافر ہو کر، یعنی موت تک ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ منافقین کو کہتے ہیں دیکھو، أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، دیکھتے نہیں ہو ہر سال تمہیں 1 یا 2 مرتبہ فتنوں میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ 1 یا 2 مرتبہ کا مطلب یہ 1 یا 2 مرتبہ نہیں ہے، بلکہ یہ محاورہ ہے کہ متعدد بار، کبھی 1 بار کبھی بار بار، ہر سال فتنے آتے ہیں۔ وہ فتنے کیا تھے؟ وہ قدرتی حوادث بھی ہو سکتے ہیں، وہ منافقین کی جو پول پٹیاں کھولی جاتی ہیں آیتوں کے ذریعے اور عملی طور پر ان کو آزمائشوں میں ڈال کے، وہ فتنہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس کی پوری حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں اس دور میں کیا ان پر آزمائشیں آتی تھیں، ہمیں زیادہ اس کا قرآن و سنت میں تذکرہ نہیں ملتا۔ اتنی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی آزمائشیں ان کے اوپر آتی رہتی تھیں کسی بھی لحاظ سے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ دیکھتے نہیں ہر سال تمہیں اللہ مصیبتوں میں ڈالتا ہے تاکہ تم اللہ کی طرف مائل ہو، لیکن ثم لا یتوبون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور نہ یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں بلکہ اسی دنیا سے دل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور ان منافقین کی ایک اور حالت ہے کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، جیسے کہ سورۃ توبہ نازل ہوئی، تو نبی کی محفل میں جب نبی اس سورت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس سورت کے مضامین کو سنیں، غور کریں، ان کی آیتوں میں تدبر کر کے اپنی اصلاح کریں، نہ یہ چاہتے ہیں کہ نبی کی مجلس سے نکل جائیں، یہ نصیحت ہمیں سننے کو نہ ملے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ نظر بعضهم الى بعض، ان میں سے بعض ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے آنکھوں میں پوچھ رہے ہوتے ہیں، هل يراكم من احد، تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ ثم انصرفوا، پھر نبی کی مجلس سے اٹھ جاتے ہیں، چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ سامنے اٹھ کے جانا کہ لوگ دیکھ رہے ہوں، اس میں تو بے عزتی ہے نا کہ تم پیغمبر کی مجلس کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، لیکن قرآن کہتا ہے ایک دوسرے سے آنکھوں میں اشارہ کر کے مجلس سے کھسک جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اس بات کو بھی وحی بنا کے نبی پہ نازل کر دیا۔ نبی کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ میری محفل سے یہ اس طرح نکل کے غائب ہو جاتے ہیں، نصیحت کی بات سننا ہی پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کو خبردار کیا کہ یہ کمبخت سننا چاہتے ہی نہیں ہے۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ کہتے ہیں یہ نبی کی محفل سے منصرف ہوئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو منصرف کر دیا، حق سے پھیر دیا، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ سمجھدار لوگ نہیں ہیں۔ ہمارے لیے کیا نصیحت ہے اس میں کہ جب بھی ہمیں ہمارے سامنے قرآن یا ہماری نصیحت کی بات کی جائے
تو ہمارے لیے اس مجلس سے اس بیس پہ اٹھنا کہ ہم نصیحت کی بات سننا نہیں چاہتے، یہ بہت خطرناک حرکت ہے۔ تو ایمان والے لوگ نصیحت کی بات شوق سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں، اور 2 نمبر بے ایمان لوگ ان کو نصیحت کے علاوہ دنیا میں ہر بات اچھی لگتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر کسی سے کوئی بیان سستی کی وجہ سے نہیں سنا جا رہا تو وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ بعض دفعہ انسان نصیحت کی بات اس لیے نہیں سن رہا کہ اس کو ایک سستی ہو رہی ہے، کاہلی ہو رہی ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے، وہ بالکل ایک الگ ٹاپک ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کوئی کسی بزرگ کے بیان میں بیٹھا ہوا ہو اور وہ کھسک کے جا رہا ہو، آپ اس پر یہ آیتیں فوراً فٹ کر دیں کہ دیکھو قرآن نے منافقین کی علامت بیان کی ہے کہ مجلس واعظ کی مجلس سے کھسک جاتے ہیں، تو یہ داخل نہیں ہے اس میں، اس لیے کہ وہ ہو سکتا ہے وہ تھکاوٹ کی وجہ سے، کمر میں درد یا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی ضروری کام ہو۔ یہاں وہ کھسکنا مراد ہے کہ نصیحت سننے کا شوق ہی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی اچھی بات کی جائے گی تو بھائی نکلو یہاں سے۔ تو پیغمبر کی مجلس میں ایسی بے رخی کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ پیغمبر کی ویلیو بیان کر رہے ہیں کہ اس صورت کے آخر میں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت ہے، ان کی محفل میں بیٹھا کرو، آپ سے دین سیکھو، کیونکہ نبی اپنی جان سے زیادہ تمہارے حریص ہیں، نبی کو اپنی سے زیادہ تمہاری فکر ہے۔ اللہ یہ نبی کے دل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ اے ایمان والو، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہاری ہی جنس میں سے رسول تمہارے پاس آ چکے ہیں۔ جنس کا مطلب انسانوں میں سے ہیں، جنات یا فرشتوں میں سے نہیں ہیں، انسانوں میں سے، لہذا تم ان سے مانوس ہو سکتے ہو، اپنی دل کی باتیں ان کے سامنے شیئر کر سکتے ہو، ان کو فالو کر سکتے ہو۔ عزیز علیہ ما عنتم، ہر وہ چیز جس کی وجہ سے تم ٹینشن میں آؤ، وہ چیزیں نبی کو پریشان کرتی ہیں۔ کیا مطلب؟ نبی ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ امت کا کسی طریقے سے بھلا ہو جائے۔ نبی تمہیں پریشان دیکھنا نہیں چاہتے۔ حریص علیکم، تم پر بہت حریص ہیں۔ دیکھیں، حرص اور لالچ کا لفظ یہ برے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اچھی چیز کی جو حرص ہے اور لالچ ہے تو یہ اچھی کہلاتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کو تمہارا فائدہ محبوب نہیں ہے، بلکہ نبی لالچ کرتے ہیں اس بات کی کہ کسی طرح تمہارا فائدہ ہو جائے۔ حریص علیکم، تم پر بہت حریص ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین کے ساتھ بہت نرم دل اور رحم کرنے والے، بہت مشفق ہیں۔ تبھی تو دیکھیں کیسے کیسے مجرموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ تو اے ایمان والو، ایسے رسول کی قدر کرو، کیونکہ ان رسول کو ہم نے اعلیٰ اخلاق پر بنایا ہے، اعلیٰ اخلاق پر ان کی تخلیق ہوئی ہے کہ امت کی خیرخواہی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کا اور ان کی خیرخواہی کا بے پناہ جذبہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اے ایمان والو اگر تم اس کے بعد بھی اعراض کرو کہ ہم نے تمہارے اندر ایسے پیغمبر بھیج دیے، ایسے لیڈر جو اپنے سے زیادہ تمہارے خیر خواہ ہیں، اس لیے کہ قرآن میں دوسرے مقام پر یہی ہے کہ نبی اپنے سے زیادہ تمہارے خیر خواہ ہیں۔ تو آگے قرآن کہہ رہا ہے اے نبی اگر یہ پھر بھی اعراض کریں تو اے لوگو اگر تم اعراض کرتے ہو فقل، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے۔ تم اگر میری قدر نہیں کرتے نہ کرو، بھائی میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ مجھے تمہارے شر سے بچائے گا۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ علیہ توکلت، میں اسی پر اعتماد کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ چونکہ بالکل اسلام میں یہ آخری آیتیں ہیں، یعنی اس کے بعد بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ سورہ توبہ بالکل آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بتا دیں میں تو اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں۔ میرا وہ دن یاد کرو جب میں تنہا تھا اور میں نے دعوت اور تبلیغ کا آغاز کیا تھا، میں نے پہاڑ پہ بلا کے سب کو کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو یہ مان لو کہ ایک خدا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کیسا ری ایکشن ہوا تھا اس کا۔ تو جب میں اکیلا تھا اس وقت بھی اللہ پہ کے اعتماد کی بنیاد پہ میں دعوت کو لے کے کھڑا ہوا تھا، اللہ کے اعتماد پر۔ تو آج بھی میں کس پر توکل کرتا ہوں؟ اس اللہ پر۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ بادشاہوں کی جب بھی صفات بیان کی جاتی تھی نا پہلے زمانے میں، تو بادشاہ کے تخت کا تذکرہ لازمی ہوتا تھا کہ جس تخت پہ بادشاہ جلوہ افروز ہوتا ہے وہ عرش بہت بڑا ہے، تو اس سے بادشاہ کی سلطنت کی وسعت کا اندازہ ہوتا تھا۔ تو وہی محاورے قرآن نے بھی استعمال کیے ہیں کہ اللہ کا عرش بھی بہت بڑا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کا عرش ساتوں زمین اور آسمانوں کو گھیرے ہوئے، تو سوچیں اللہ کی ذات کیسی ہوگی۔ تو اتنا طاقتور بادشاہ، میں اس پر اعتماد کرتا ہوں، لہذا تم مجھے فالو کرو یا نہ کرو تو میرا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ میرا
اعتماد تو اللہ پر ہے، تو مجھے فالو کرو گے تمہارا فائدہ ہے کیونکہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ ہماری صورت ختم ہوئی، یہ رکوع کا میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر کے اس کو ختم کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس میں اللہ نے اقدامی جہاد کا حکم دیا، اور اس کی میں نے حکمتیں آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ ایک اہم ترین حکمت بس میں لازمی بیان کر دوں اور علمی نقطے کے طور پر کہ دیکھیں اسلام نے کفر کو تو دنیا میں برداشت کیا ہے، کفر کی حکومت کو برداشت نہیں کیا۔ اقدامی جہاد کا مقصد یہی ہے کہ کافر بھی اگر رہے گا تو اسلامی سلطنت کے زیر سایہ رہے گا، کافر کو تلوار کے زور سے مسلمان نہیں کیا جائے گا، اس کی حکومت کو چھینا جائے گا، حکومت اسلامی ہوگی، حکومت کی بیس قوم پرستی نہیں ہوگی۔ آج دنیا میں حکومتیں قوم پرستی کی بیس پر ہیں، یہ پاکستانی ہے، یہ انڈین ہے، یہ افغانی ہے، یہ فارسی ہے، یہ کس بیس پر ہو رہی ہے حکومت بھائی؟ حکومت اس بیس پر ہوگی کہ آپ کسی بھی قوم سے ہیں، آپ نافذ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کے لیے لڑ رہے ہیں تو غلط ہیں۔ اسلام میں 2 ہی قومیں ہیں اور 2 ہی ریاستیں ہیں، ایک دارالاسلام اور ایک دارالحرب، دارالکفر جسے کہا جاتا ہے، اور 2 ہی قومیں، ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے۔ اس کے علاوہ جتنی لڑائیاں ہیں وہ قوم پرستی کی بیس پر ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے قوم پرستی کی بیس ہی ختم کر دی کہ اسلام میں حکومت کی بیس اللہ کے دین کو دنیا میں نافذ کرنا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہوگا اور اسلام پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ تو جیسے آج یورپ میں جب آپ جاتے ہیں نا تو آپ کو اسلام پر عمل کرنے کی آزادی ہے، لیکن اسلامی حکم یورپی قانون سے اگر ٹکرا رہا ہو تو پھر وہ اپنے قانون کو ترجیح دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں پھر ہمارا قانون سپیریئر ہوگا۔ تو اسلام بھی یہی بات کرتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ غیر مسلم کو آزادی ہے اسلامی ریاست میں جیسے چاہے کرے، لیکن اس کا قانون اگر اسلام کے قانون سے اپوزٹ ہوگا، ٹکرا رہا ہوگا، تو پھر الاسلام یعلو، پھر اسلام غالب ہوگا اور اسلام کے علاوہ جو کچھ ہے وہ قانون مغلوب ہوگا۔ یہ ایک ہمیں اہم بات پتہ چلی۔ دوسری بات کیا ہمیں پتہ چلی کہ بھئی جب بھی نصیحت کی بات کی جاتی ہے تو 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا ایمان بڑھتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، وہ نصیحت پر عمل کرنے کے لیے تڑپتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اس سے کراہت ہوتی ہے اور ان کے دل میں حق سے محبت کے بجائے حق سے اور زیادہ نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم دوسری جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو اس نفاق سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اور تیسری اس میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی کہ یہ رسول اتنے عظیم رسول ہیں کہ جو چیز بھی تمہیں تکلیف دے گی وہ رسول کی تکلیف کا بھی ذریعہ بنتی ہے، اور تمہاری خوشی کے پیچھے، تمہاری راحت کے پیچھے حریص ہیں، تمہیں فائدہ پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ بہت رحم دل بھی ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت تھی۔ اللہ نے ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی وصف دیا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جلال مشہور تھا، یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور تھا، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی نرم مزاجی مشہور تھی۔ اس صفت میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے پیغمبروں سے ممتاز کیا ہے۔ اور سورت کے اختتام پہ جو دعا سکھائی گئی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ان الفاظ کی، ان کلمات کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو غم سے بچنے کے لیے یہ کلمات سکھائے ہیں کہ اگر لوگ آپ کو فالو نہیں کر رہے، جیسے کہ منافقین لوگ ٹینشن دے رہے ہیں، تو آپ یہ دعا پڑھا کریں۔ تو علماء کہتے ہیں یہ مجرب ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی غم ہو، کوئی پریشانی ہو، تو آپ ان الفاظ کو دہرایا کریں۔ حسبی اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکلت، ہم اسی پر اعتماد کرتے ہیں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے، یعنی اتنا بڑا مالک ہے تو ہمارے کام بنانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس دعا کا زیادہ سے زیادہ ورد بھی کرنا چاہیے۔ یہ ہماری سورہ توبہ الحمدللہ آج ختم ہو گئی۔ بہت اہم سورت تھی، اس کے بہت اہم اسباق تھے۔ انشاءاللہ اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں ہم سورہ یونس شروع کریں گے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہاں سے یہ نئی سورت ہماری شروع ہو رہی ہے۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم سورہ یونس کا رکوع نمبر 1 اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 6 اسٹارٹ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ سورہ توبہ میں اللہ نے ہم نے جتنے احکام پڑھے ہیں، سنے ہیں، اللہ دل و جان سے ہم کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات میں آپ سے ضرور عرض کروں گا اس سورہ توبہ کے اختتام پر، دیکھیے یہ جو تفسیر کے لیکچرز ہیں نا، ان کا فائدہ حقیقت میں ان لسنر کو ہوگا
جو آیتوں کا ترجمہ یاد کرنے کو اور تفسیر کو یاد کرنے کو فوکس کریں اور تکرار کریں. جب ہم یہ درس مکمل کرتے ہیں نا، آپ اس کو ریپیٹ کریں اپنی زبان سے. آپ آیتوں کا ترجمہ کیا کریں، ترجمے والا قرآن نہ لیں، آپ آیتوں کو ریپیٹ کریں. بغیر ترجمے والے قرآن کے ساتھ بیٹھا کریں. آپ نے کیسے ریپیٹ کرنا ہے بھائی؟ آج ہم نے پڑھا یا ایھا الذین آمنو، کسی کو بھی بٹھا لیں آپ اپنے ساتھ، بولیں بھائی اس کا مطلب ہے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، لڑو ان لوگوں سے جو تمہارے قریبی ہیں. اس طرح سے ترجمہ کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ یہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا. اس وقت تو آپ کو ٹینشن ہوگی جب آپ یہ عمل سے گزریں گے، لیکن جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، جب آپ نماز میں تراویح میں قرآن سنیں گے، پھر انشاءاللہ آپ کو بہت لطف آئے گا. آپ کی روحانی قوت میں انشاءاللہ بے پناہ اضافہ ہوگا. تو اس طرز سے جب آپ تفسیر کے لیکچر سنیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. ورنہ تو یہ درس ایک عام درسوں کی طرح ایک درس بن جائے گا، ادھر سے سنا ادھر سے کان دوسرے کان سے نکل گیا. فائدہ اس سے بھی ہوگا لیکن زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. جو ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ والا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا. تو